بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، رمضان کا پہلا روزہ افطار کرنے سے پہلے ایک بار یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب رمضان کے دن قریب آتے ہیں تو رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ جاتی تھی۔ رمضان کے 2 ماہ بیشتر رجب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے تو یہ شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ شب و روز گویا رمضان جیسے رنگ اختیار کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کا اندازہ اس حدیث سے ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کر گزارنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت رد نہیں کی جاتی، تو افطاری کے وقت جو یہ سورت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو مانگ، تجھے کیا چاہیے۔ یہ قرآن کی وہ سورت ہے کہ جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی ایک ایک آیت کے بدلے فوراً جواب دیتا ہے۔ اس سورت کا پہلا حصہ حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا حصہ بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ یہ سورت مکمل کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ تو ناظرین گرامی، اس سورت کو آپ افطاری کے وقت لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت ہے لیکن اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ دنیا کی جو چیز مانگیں گے، جو کامیابی مانگیں گے، انشاءاللہ عزوجل آپ کو ملے گی۔ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو جب بھی روزہ افطار کرنے لگے تو افطار کرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ یہ سورت لازمی پڑھیں، پورے دل سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دسترخوان کو وسیع سے وسیع کر دیں گے، دنیا کی ہر نعمت سے آپ کو مالا مال کریں گے۔ تو یہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورت ایک دعا ہے جو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں، یعنی کہ یہ سورت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالکی یوم الدین، جو مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سورت ایک دعا ہے جو ہر مسلمان کو مانگنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور نہ ہی زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری صورت اس کے مثل ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو بے شمار رزق ملتا ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ نے بھی اس عمل کو، اس صورت کو لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔